اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم سامعین و ناظرین، آج سورہ صافات کی آیات نمبر 48 سے آغاز کر لیں گے، جتنا ہو سکے آپ کو پیش کریں گے۔ آئیے آیات نمبر 48 کا ترجمہ۔ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ، اور ان کے پاس عورتیں ہوں گی جو نگاہیں نیچے رکھتی ہوں گی اور آنکھیں بڑی بڑی ہوں گی۔ ترجمہ ایک بار پھر، ان کے پاس عورتیں ہوں گی جو نگاہیں نیچے رکھتی ہوں گی اور بڑی بڑی آنکھیں والیاں۔ کَأَنَّهُنَّ بَیضٌ مَکْنُونٌ، گویا وہ محفوظ انڈے ہیں، گویا کہ وہ محفوظ انڈے ہیں۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، پھر وہ ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے سوال و جواب کر لیں گے۔ ترجمہ ایک بار پھر وہ ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے سوال و جواب کر لیں گے۔ قال قائل منهم انی کان لی قرین، ایک کہنے والا ان میں سے کہے گا کہ میرا ایک ہم نشین تھا یا دوست تھا۔ ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا کہ میرا ایک ہم نشین تھا۔ یقول اِنَّکَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِینَ، جو کہتا تھا کہ بھلا تم بھی ایسی باتوں کے باور کرنے والوں میں سے ہو۔ ترجمہ ایک بار پھر، جو کہتا تھا بھلا تم بھی ایسی باتوں کے باور کرنے والوں میں سے ہو۔ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ، بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی اور ہڈیاں ہوں گے تو کیا ہم کو بدل ملے گا؟ ترجمہ ایک بار پھر، بھلا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہم کو بدل ملے گا؟ قال هل انتم مطلعون، پھر کہے گا بھلا تم اس سے جھانک کر دیکھنا چاہتے ہو؟ بھلا، قال هل انتم مطلعون، پھر کہے گا بھلا تم اس سے جھانک کر دیکھنا چاہتے ہو؟ فاطلع فرآہ فی سواء الجحیم، اتنے میں وہ خود جھانکے گا تو اس کو وسط دوزخ میں دیکھے گا۔ اتنے میں وہ خود جھانکے گا اور اس سے وسط دوزخ میں دیکھے گا۔ قال تاللہ ان کدت لتردین، کہے گا خدا کی قسم تو مجھے ہلاک ہی کر چکا تھا۔
خدا کی قسم تو مجھے ہلاک ہی کر چکا تھا۔ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ، اور اگر میرے پروردگار کی مہربانی نہ ہوتی تو میں بھی ان میں ہوتا جو عذاب میں حاضر کیے گئے ہیں، اور اگر میرے پروردگار کی مہربانی نہ ہوتی تو میں بھی ان میں ہوتا جو عذاب میں حاضر کیے گئے ہیں۔ آیات 57 تک میں نے ترجمہ کر لیا، اور اب اس میں جو تفصیل طلب باتیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر لوں گا، مختصر انداز میں اور آسان انداز میں۔ اس میں لفظ قاصرات الطرف کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ قاصرات الطرف کسے کہتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ جنت کے حوروں کی صفت ہے کہ وہ نیچی آنکھوں والی، مطلب یہ کہ شرمیلی ہوں گے، اور جن شوہروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کا ازدواجی رشتہ قائم کر دیا ہے، وہ ان کے علاوہ کسی اور مرد کو آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں گے۔ علامہ ابن جوزی بہت بڑا عالم گزرا ہے، اس نے نقل کیا ہے جو عورتیں اپنی شوہروں سے کہیں گے، یعنی جنت کی یہ عورتیں اپنے شوہروں سے کہیں گے، میرے پروردگار کی عزت کی قسم جنت میں مجھے تم سے بہتر کوئی نظر نہیں آتا، اپنے شوہروں سے کہیں گے۔ جس اللہ نے مجھے تمہاری بیوی اور تمہیں میرا شوہر بنایا، تمام تعریفیں اس ذات کی ہے، جتنا شکر کیا جائے کم ہے، یہ کہیں گے۔ ایک اور مطلب علامہ ابن جوزی نے یہ بیان کیا ہے، یہ لکھا ہے کہ وہ اپنے شوہروں کی نگاہ میں، کہ وہ اپنی شوہروں کی نگاہیں بھی نیچے رکھیں گے، یعنی وہ خود اتنی خوبصورت اور وفا شعار ہوں گی کہ ان کے شوہروں کو کسی اور کی طرف نظر اٹھانے کی خواہش نہ ہوگی۔ لیکن یہ دونوں قول کوئی متضاد قول نہیں، دونوں ہی ہو سکتے ہیں کہ بیویاں اپنے شوہروں سے مطمئن، شوہر اپنی بیویوں سے مطمئن، دونوں ہو سکتے ہیں۔ اس میں ایک لفظ بلکہ آیات یہ استعمال ہوا ہے کأنہن بیض مکنون، جنت کے حوروں کی صفت ہے، یہ بھی چھپے ہوئے انڈوں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ یہ اہل عرب کے ہاں یہ تشبیہ مشہور و معروف تھی کہ جو انڈے پروں میں چھپا ہوا ہو، چوزہ نکالنے کے لیے انڈے جو مرغی کے نیچے ڈالتے ہیں، تقریباً 20-22 دن مرغی اس پر بیٹھتی رہتی ہے، تو یہ انڈے جو چھپے ہوئے انڈے کہلاتے ہیں۔ یہ بیرونی گرد و غبار کا اثر نہیں پہنچتا ہے، اس لیے وہ نہایت صاف ستھرا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کا رنگ زردی مائل سفید ہوتا ہے، جو اہل عرب کے یہاں عورتوں کے لیے دلکش ترین رنگ شمار ہوتا تھا۔ زردی مائل سفید دلکش ترین رنگ شمار ہوتا تھا، اس لیے اسے تشبیہ دی گئی۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہاں انڈوں سے تشبیہ نہیں ہے، بلکہ انڈوں کے اس جھیلی سے تشبیہ ہے جو چھلکے کے اندر پوشیدہ ہوتی ہے۔ انڈے کے اوپر جو مضبوط خول ہوتی ہے، اس کو ہٹانے کے بعد نیچے اور نرم و نازک جھیلی ہوتی ہے، سفیدی اور زردی کے اوپر،
تو کہتے ہیں کہ مفسرین اس کے ساتھ تشبیہ دی گئی کہ جنت کے حور اس طرح نرم و نازک ہوں گی جیسا کہ یہ جھیلی انڈے کی جو اندر جھیلی ہوتی ہے اسی طرح۔ یہ بیان تو تفسیر روح المعانی جو بہت اہم تفسیر ہے علامہ آلوسی کی، اس میں یہ بیان موجود ہے۔ انہی آیاتوں کے اندر ایک جنتی اور اس کا ایک کافر دوست کا واقعہ بھی بیان ہوا ہے۔ کان لی قرین جو کہا گیا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا ایک ہم نشین تھا یا میرا ایک دوست تھا۔ قال قائل منہ انی کان لی قرین، ان میں سے ایک کہتا ہے کہ میرا ایک ہم نشین تھا، ایک دوست تھا۔ یہ ایک واقعہ بھی یہاں بیان ہوا ہے۔ واقعہ کی صورتحال تفسیر مظہری کے اندر اس طرح بیان ہوا ہے کہ دو دوست، ایک تو مومن دوسرا کافر، باس بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کا منکر۔ اب مر جانے کے بعد جب جنتی کو سکون مل گیا، حساب و کتاب کے بعد جنت میں پہنچ گیا، اب کوئی تکلیف نہیں۔ اب وہ کہے گا میرا ایک منکر آخرت ساتھی تھا، اب کہاں ہوگا؟ اللہ تعالیٰ جنتیوں کے تمام آرزوؤں کو مکمل کرے گا، تو اس سے کہے گا ذرا اس کو، فرشتوں سے کہے گا اس کو جہنم کے دہانے پہ لے جاؤ۔ یہ جہنم کے دہانے پہ جا کر وہاں جھانک کر دیکھے گا۔ فَأَطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ، اب وہاں جھانک کر دیکھ کر اپنے اس دوست کو جہنم کے بیچوں بیچ پائے گا جو آخرت کا منکر تھا۔ اب مفسرین نے بعض نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ مومن شخص کا نام یہودا تھا اور اس کے منکر آخرت کافر ساتھی کا نام مطروس تھا، اور ان دونوں ساتھیوں کا تذکرہ سورہ کہف میں بھی ہوا ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ، بیان کیجئے ان کو دو بندوں کی مثال۔ ایک واقعہ ان دو دوستوں کا یہ بیان ہوا ہے۔ علامہ سیوطی متعدد تابعین سے واقعہ نقل کیا ہے جس کا خلاصہ اور لب لباب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ یہ تفسیر در منصور کے اندر موجود ہے یہ تحریر، یہ نقل۔ دو دوست تھے، ایک مسلمان اور ایک کافر، تجارت میں شریک تھے۔ دونوں نے مل کر تجارت کر کے 8,000 دینار کمایا۔ اس 8,000 دینار کو ان دونوں نے تقسیم کر لیا، 4,000 دینار ان کو مل گئے۔ اب اس کافر دوست نے یہ کر لیا، 1,000 دینار میں زمین خریدا، اور مسلمان دوست نے 1,000 دینار اللہ کے راستے میں صدقہ کر کے فرمایا کہ اس کے عوض مجھے جنت میں زمین دیا جائے۔ پھر کافر دوست نے 1,000 میں گھر بنایا، اس مسلمان نے 1,000 اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اللہ سے فرمایا مجھے جنت میں اس کے عوض گھر بنایا جائے۔ پھر کافر دوست نے 1,000 خرچ کر کے شادی کر لی، اس مسلمان نے 1,000 دینار اللہ کے راستے میں دے کر فرمایا الہی مجھے جنت کے حوروں سے نکاح کرا دیجیے۔ پھر کافر دوست نے اپنے بقایا 1,000 سے کچھ غلام، کچھ دوسرے سامان خرید لیا، اس مسلمان نے 1,000 اللہ کے راستے میں خرچ کر کے فرمایا کہ مجھے جنت کے غلمان اس کے معاوضے میں الہی عطا کر لیجیے۔ اب کافی ٹائم گزرنے کے بعد مومن ساتھی مسلمان جو ہے محتاج ہو گیا، اس کو شدید ضرورت پیش آئی،
جو کمائی تھا اس کو تو اس نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا تھا۔ وہ اپنے اس کافر دوست کے پاس چلے گئے، شاید وہ نیکی کا ارادہ کرے گا، میرے ساتھ تعاون کرے گا۔ اس کے پاس جانے کے بعد اس سے اپنی مجبوری کو پیش کر لیا۔ اس نے کہا آپ کو تو 4000 دینار ملے تھے، وہ کہاں گئے؟ اس نے اپنا سارا قصہ سنا دیا کہ میں نے اس طرح اللہ کے راستے میں خرچ کر ڈالا۔ تو اس کافر نے کہا کیا واقعی تم سچ سمجھتے ہو کہ جب ہم مر کر خاک ہو جائیں گے ہمیں دوسری زندگی ملے گی اور وہاں ہم کو ہمارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا؟ جاؤ، میں تمہیں کچھ نہیں دیتا ہوں۔ اس کے بعد ان دونوں کا انتقال ہو گیا اور جنتی بندے کو اللہ تعالی جنت میں پہنچا دیا، اور آخرت میں جو اس نے اپنے سامان خرچ کیا تھا آخرت کے لیے سب اس کو دے دیے گئے۔ اب جہنمی کی ملاقات وہاں جو ہوتی ہے وہ اس انداز میں ہوتی ہے، اس سے کہا جاتا ہے کہ اپنے جہنمی ساتھی کو دیکھ لیجئے، وہ اپنے جہنمی ساتھی کو جہنم کے بیچوں بیچ پاتا ہے۔ تو مطلب اس واقعے کو تفسیر در منصور کے اندر بحوالہ ابن جریر علامہ سیوطی نے نقل کیا ہے۔ البتہ پہلے واقعہ اور اس میں کوئی خاص تضاد نہیں ہے، یہ دونوں واقعات بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ مطلب اس سے یہ ہے کہ امت مسلمہ کو ایک سبق دیا جا رہا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا کیا صورتحال ہوتا ہے، اور قیامت کے آخرت کے اوپر ایمان رکھنے کی کیا صورتحال اور نہ رکھنے کی کیا صورتحال ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تعلیمات پر عمل کی توفیق ہمیں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔